یعنی جو شخص ایمان، علم اور یقین سے انتہائی گھٹن محسوس کرتا ہے اور اس کے دل پر شبہات اور شہوات کا غلبہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ تو فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اس میں جب بندہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ہدایت کی راہیں آسان کر دیتا ہے، اس کو توفیق عطا کرتا ہے، اسلام کو اس کے لیے آسان اور سہل کر دیتا ہے، اسلام کی طرف آنے کے لیے اس کو ہمت عطا کرتا ہے، تو یہ اس بندے کے ساتھ بھلائی کی علامت ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، کھلا کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ اللہ کے ہر حکم کو دل کی خوشی سے قبول کرتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت دے، تو یہاں ارادے سے مراد ارادہ کونیہ ہے، اور ہدایت سے مراد نیک اعمال کی توفیق دینے کی ہدایت ہے۔ تو ایسے انسان کو آپ دیکھیں گے کہ اس کا سینہ اسلام کے احکامات کے لیے، اس کے شاعر کے لیے کھلا ہوتا ہے، وہ خوشی سے، کھلے دل سے، اوپن مائنڈلی اس کو قبول کر لیتا ہے اور پھر خوشی سے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ یہ جو آتا ہے کہ نماز منافقوں کے لیے بہت بھاری ہے لیکن مخلص لوگوں کے لیے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ تو گویا یہ شرح صدر کی علامت ہے کہ انسان کو نیک عمل سے محبت ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ اور لوگوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والے تمام اعمال کے لیے شرح صدر ہو جاتا ہے، دل کھل جاتا ہے۔ اس کے طریقے اور عبادت میں سے ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ سارے کے سارے اسلام کو اس کے اصولوں اور اس کے فروع یعنی اس کی جزیات کے ساتھ قبول کریں، اور اس کو بھی قبول کریں جو اللہ کے حق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس کو بھی جو بندوں کے حقوق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ پھر وہ کھلے دل سے ان چیزوں کو قبول کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا کہ جن کا دل اللہ نے ہدایت کے لیے تنگ کر دیا۔ تو خوش نصیب ہے وہ جس کا سینہ اللہ کھول دے، اور یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی دلوں کو کھولتا ہے، اور خوش نصیبی اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق بھی ہے۔ تو اپنی مخلوق میں سے اس خوش نصیبی کو جس آدمی کے دل میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے، لہذا وہ دین کی بات سننے پر خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، گویا وہ اس کے اپنے دل کی بات ہو۔ لیکن جس سے یہ سعادت چھن جائے اس کو اسلام کا ایک ایک حکم، لوگوں کا حق، اللہ کا حق بہت بھاری اور بوجھل لگتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، یعنی جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، اس کا دل شبہات اور شہوات کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، بھلائی اس تک راہ نہیں پاتی، نہ ہی بھلائی اور نیکی کے لیے سینہ کھلتا ہے، گویا وہ سخت تنگی اور شدت میں ہے، گویا وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے، یعنی اسے آسمان پر چڑھنے کا مکلف کیا جا رہا ہے جہاں چڑھنے کی اس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ تو ایسا شخص دنیا کے کاموں کے لیے خوب محنت کرتا ہے، خوشی خوشی کام کرتا ہے، خوب بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن جو ہی کوئی دین کا حکم آتا ہے، اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو اس کی ساری ہمت